تھا، ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا، انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی عبادت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں کی، جہاد نہیں کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، کوئی اور نیکی اس کے پاس نہیں ہے، فقط اس نے آخری لمحات کے اندر آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اس کو بھی صحابیت کا مقام عطا کر دیا گیا، سبحان اللہ، اس کو بھی صحابیت کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا گیا، اس کو بھی صحابیت کے مقام پر فائز کر دیا گیا۔ تو محترم بھائیو، یہ جو صحابہ کو مقام ملا ہے، یہ عبادت، جد و جہد اور ریاضت، اور آپ کے جو صحابہ کرام نے جنگیں لڑے، جہاد کیا، زکوٰۃ کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اس وجہ سے نہیں ملا یہ مقام اور مرتبہ۔ ایک چھوٹا سا بچہ، یہودی بچہ تھا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک مرتبہ آقا کو دیکھ دیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بچپن ابھی اس کا گزر رہا ہے، ابھی بچپن کے اندر اس کی عمر ہے، بچپن کے اندر ہی ایک مرتبہ اس نے آقا کا دیدار مدینے کی گلیوں میں کیا۔ جب آقا علیہ السلام کا وہ بچہ دیدار کرتا ہے، حضور کا جب چہرے کو دیکھتا ہے، آقا علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھتا ہے، آقا علیہ السلام کا عاشق ہو جاتا ہے، حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ یہودی تھے، ان کا خاندان یہودی تھا، اب وہ چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے بکریاں چرانے کے بہانے نکلتا ہے، بکریاں چرانے کے بہانے گھر سے نکلتا ہے، اور مدینہ منورہ میں آ کے مسجد نبی کے دروازے سے چھپ چھپ کر آقا کا چہرہ تکتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، حضور کا وہ حسن کا جلوہ دیکھتا ہے۔ جب وہ آقا کو دیکھتا ہے، اسی طرح درمیان میں کچھ دن ایسے آئے اس کو آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا، آقا علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ سکا کچھ دن۔ جب آقا علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ سکا، بستر عدالت پر پہنچ گیا، بیمار ہو گیا، باپ نے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے مالج کو بلایا، اس وقت کے بڑے بڑے اطباء جو تھے ان کو بلایا، سب کو بلایا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا یہ مرض کیا ہے، میرا بیٹا بیمار کیوں ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، کسی کو نہیں پتا یہ کیا بیماری ہے، اسے کسی کو نہیں پتا۔ اسی طرح اس بچے کو جب وہ تمام حکیم، وہ جو اطباء، جو معالج علاج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اس کے باپ کو جواب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرے بیٹے کے آخری لمحے ہیں، آخری وقت ہے، چند گھڑیاں اس کی زندگی کی باقی ہیں، اب یہ مالک حقیقی سے ملنے والا ہے۔ تو وہ یہودی پریشان ہو جاتا ہے، وہ بچہ چھوٹا سا جو بستر عدالت پر پڑا ہے اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا جان میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، میری ایک آخری خواہش ہے، آپ پوری فرما دیں گے؟ وہ یہودی کہتا ہے ہاں بیٹا آپ بتاؤ تو صحیح، میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے ابا جان آپ وعدہ کریں، آپ میری خواہش کو پورا کریں گے نا؟ وہ یہودی وعدہ کر لیتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ تو یہودی بچہ کہتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اے ابا جان میں آقا کا دیوانہ ہو چکا ہوں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آقا کا حسن دیکھ لیا تھا، آقا کے حسن کے جلوے دیکھ لیے تھے، اس دن سے آقا کا دیوانہ ہو چکا ہوں، حضور کا غلام بن چکا ہوں، مجھے آقا سے پیار ہو چکا ہے، میرے آخری لمحے ہیں، زندگی کے آخری لمحے آ چکے ہیں، اگر ہو سکے تو میری یہ خواہش پوری کر دو، میرے آقا کو میرا پیغام دے دو، میں اپنے آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کہتا ہے اے بیٹے کیا کہہ رہا ہے تو؟ ساری زندگی ہم نے بتوں سے وفا کی، ہم نے بتوں کو پوجا کی، ہمارے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے رہے، ہمارے معبود خدا بت تھے، آج تم نے یہ کیا کر دیا؟ مسلمانوں کے نبی سے تجھے پیار ہو گیا، مسلمانوں کے نبی سے تجھے محبت ہو گئی، یہ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، تم نے اپنے خداؤں کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لیکن جب بیٹے کی جدائی باپ سے دیکھی نہیں جاتی، بیٹے کا تڑپنا باپ سے دیکھا نہیں جاتا، وہ باپ جب مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ السلام کو پیغام بھیج دیتا ہے، کہتا ہے میرا ایک بیٹا ہے جو آپ کا دیوانہ ہو چکا ہے، آخری لمحے ہیں اس کے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ کے حسن کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام پہنچتا ہے، آقا علیہ السلام فوراً اٹھتے ہیں، اپنے صحابی رسول جو آپ کے پاس موجود تھے انہیں کہتے ہیں اے میرے صحابہ آؤ تمہیں میں اپنے ایک عاشق سے ملا کر لاؤں، اپنے عاشق کے پاس چلتے ہیں، اس عاشق کے آخری
ہیں جب آقا علیہ السلام اس یہودی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ بچہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کا باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، دیکھ وہ کملی والے آقا آ گئے ہیں۔ جب بچے کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے، بچے کی جاگتی ہوئی روح واپس لوٹ آتی ہے، بچے آنکھ کھولتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے، آقا علیہ السلام اس بچے کو اپنی گود کے اندر لٹاتے ہیں اور اس کا سر آقا کی گود میں ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے آقا میں نے کوئی روزے نہیں رکھے، میں نے کوئی حج نہیں کیا، میں نے کوئی زکات نہیں دی، میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے کوئی تہجد نہیں پڑھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، قبر سے لے کر بخول جنت تک تیری بخشش کی ضمانت میں دیتا ہوں، تیری بخشش میں کرواؤں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے آقا آپ کی ضمانت پر بخول قبر سے لے کر بخول جنت تک آپ کی ضمانت پر میں بخشش، آپ کی ضمانت کی بخشش پر میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، جب مسلمان ہو جاتا ہے اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اس یہودی بچے کا باپ کہتا ہے اے آقا یہ اب آپ کی امانت ہے، میرے بیٹے کی میت آپ کی امانت ہے، میں ہندو ہوں، میں غیر مسلم ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ اسے لے جائیں، آپ اس کو کفن دیں، آپ اس کو تجہیز و تکفین اس کی کریں، اس کی قبر تیار کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اس یہودی بچے کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، اتنے میں جب اس بچے کا کفن اس کے چہرے سے ہٹایا جاتا ہے، ایک نور نکلتا ہے، آسمانوں پر پھیل جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا کو دیکھا، آقا اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ہم نے پوچھا آقا خیریت تو ہے، آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں آج میرے اس عاشق کے جنازے کے اندر اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباشر آپ اندازہ کریں، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، صرف جاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آقا کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، حضور کے چہرے کو تکا۔ اب آپ یاد کیجئے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو یاد کیجئے، امام مالک کی فقاہت کو یاد کیجئے، امام احمد بن حنبل کی عبادت کو یاد کیجئے، امام شافعی کی فقاہت کو یاد کیجئے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کو یاد کیجئے، حضرت خواجہ غریب نواز کی محنتوں کو یاد کیجئے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کی محنتوں کو یاد کیجئے۔ خدا کی عزت کی قسم ان تمام اولیاء کی فقاہت کو، عبادت کو، ریاضت کو اگر ملایا جائے تو یہ سب مل کر اس یہودی بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سارے مل کر اس یہودی بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں اس بچے کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم سے نکلے، ہر طرف اس عاشق کے چرچے ہیں، لوگ اس عاشق کے جنازے میں دور دور سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ جب اس جنازے کی تیاری ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام اسے قبر میں دفن کرنے کے لیے قبر کے اندر اترتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم قربان جاؤں اس بچے کے نصیب پر قربان جاؤں جسے آقا خود قبر میں دفنائے، جسے آقا خود قبر کے اندر اتارے۔ آقا علیہ السلام اس بچے کو قبر کے اندر اتارتے ہیں اور آقا علیہ السلام بہت دیر لگا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب آقا باہر آتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں آقا خیریت تو تھی، آقا کیا ماجرا تھا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے جب اسے کہا تھا اے میرے بیٹے میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، تیری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں، قبر سے لے کر بخول جنت تک تیری بخشش کی ضمانت میں دیتا ہوں، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی تعداد میں میرے اس عاشق کا چہرہ تکنے کے لیے آئے ہیں، اتنی تعداد میں آئے ہیں کہ ان کو وہ زیارت کر رہی تھی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی اور میرے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکے اس کے چہرے کے اوپر گرے۔ اب خدا کی عزت کی قسم قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا، قیامت تک اس کا چہرہ نور نلا نور رہے گا، قیامت تک اس کا چہرہ روشن چاند کی طرح روشن رہے گا۔ اب میرے بھائیوں وہ عاشق، وہ آقا کا غلام، وہ بچہ جو پہلے یہودی تھا اب مسلمان ہو گیا، وہ اب بھی اپنی
اس جان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ملتی نہ عدل بھی حضور آپ کے در سے, ملتی نہ عدل بھی حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے وقتوں کے گزارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر.